مہاراشٹر کے کوکن، مہاڑ، کولہاپور اور سانگلی ان مقامات پر طوفانی بارش کی وجہ سے بھاری تباہی مچی ہے۔ مہاڑ میں زمین دھسنے کے واقعات ہوئے ہیں جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی موتیں ہوئی ہے۔ اسی طرح کوکن کے چپلون میں بھاری بارش کی وجہ سے ندیوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ انتظامیہ نے بغیر اطلاع دیے ڈیم سے پانی چھوڑ دیا جس کی وجہ سے پورا چپلون شہر پانی میں ڈوب گیا تھا۔ اسی طرح کولہاپور اور سانگلی میں پنچ گنگا ندی میں آئے سیلاب کی وجہ سے بھاری تباہی مچی۔ پورے کوکن علاقے میں سیلاب نے ہزاروں لوگوں کو متاثر کیا ہے جبکہ کروڑوں کی املاک برباد ہو گئی ہے۔ بسے بسائے گھر اجڑ گئے، خوشحال لوگ ایک کنگال ہو گئے، بے سہارا اور لاچار ہو گئے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں انسانیت کے جذبے کے تحت لوگوں کی مدد کرنے اور انہیں راحت پہنچانے کے لیے مختلف ملی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے غیر معمولی خدمات انجام دی جا رہی ہے۔ اس میں ایک نمایاں نام جماعت اسلامی ہند کا بھی ہے۔ ویسے تو جماعت اسلامی ہند کی شروع دن سے ہی یہ پالیسی رہی ہے کہ جب بھی ملک کے کسی حصے میں قدرتی آفات ارضی و سماوی آتی ہے تو جماعت اسلامی ہند بلا لحاظ مذہب و ملت پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے اپنے تمام وسائل کے ساتھ پہنچ جاتی ہے۔ حسب سابق اس مرتبہ بھی کوکن سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جماعت کی آئیڈیل ریلیف ونگ کی ٹیمیں پہنچ گئی ہے۔ ممبئی کے ممرا سے جماعت اسلامی ممبئی میٹرو سے وابستہ ارکان و کارکنان کی ایک ٹیم راحتی سامان اور میڈیکل ہیلپ کے ساتھ کوکن کے چپلون اور مہاڑ کے مقام پر روانہ ہوئی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہاں مسلسل ریلیف کا کام جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے مختلف خدمات انجام دی جا رہی ہے جس کے تحت سیلاب متاثرہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں جس میں آنے والے تمام لوگوں کی طبی جانچ کی جا رہی ہے۔ ضرورت کے تحت دوائیں بھی مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سیلاب متاثرین جن کے گھر کا سارا سامان برباد ہو گیا ہے اور اب انہیں کئی بنیادی ضرورت کی چیزوں کی ضرورت ہے تو ایسے لوگوں میں کمبل، کپڑے، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر سامان بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ بے گھر اور بے سہارا ہو گئے انہیں 2 وقت کا کھانا بھی دیا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جماعت کی جانب سے چپلون اور مہاڑ کے متاثرین کے لیے روزانہ 2000 لوگوں کو کھانا پہنچایا جا رہا ہے۔ سیلاب سے ہونے والا نقصان بہت زیادہ ہے۔ ایسے میں جماعت اسلامی کی جانب سے کیے جا رہے ریلیف کے کاموں کو مزید بڑے پیمانے پر انجام دینے کے لیے وسائل کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی مہاراشٹر کی جانب سے عوام سے اپیل کی جا رہی ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں لوگ آگے آئیں اور سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق تعاون پیش کرے۔ چپلون اور مہاڑ کی کیا کچھ صورتحال ہے اس بارے میں جماعت اسلامی ہند ممبئی میٹرو کے امیر عبدالحسیب بھاٹکر نے ایک ویڈیو پیغام بھیجا ہے اور وہاں کن کن چیزوں کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اس کی تفصیلات بتائی ہے۔ ساتھ ہی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی جانب سے آئیڈیل ریلیف کمیٹی مہاراشٹر ٹرسٹ کا ایک اکاؤنٹ نمبر بھی جاری کیا گیا ہے تاکہ لوگ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے اپنی رقم اس میں بھیج سکے۔ یہ اکاؤنٹ نمبر آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی مہاراشٹر کا یہ احساس ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں انسانیت سسک رہی ہے، لوگ پریشان ہیں اور امداد کے منتظر ہے۔ ایسے میں ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا یہ ہمارا دینی اور انسانی فریضہ ہے، اس لیے جس سے جو بن پڑے اسے چاہیے کہ بلا تاخیر مدد پہنچائے۔ میں عبدالحسیب بھاٹکر جماعت اسلامی ممبئی کا ذمہ دار ہوں اور آئیڈیل ریلیف کمیٹی کی جانب سے جماعت اسلامی مہاراشٹر اس وقت چپلون اور مہاڑ میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ 3 روزہ پورے دورے کے بعد جہاں ہم مہاڑ میں راجے واڑی گاؤں، مہاڑ اور کونڈوتے اور تلے گاؤں جہاں لینڈ سلائیڈ ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا آبادی ہی موجود نہیں ہے۔ 84 جانے گئیں جس میں سے 45 ہی لاشیں ابھی تک مل سکی ہے۔ تو ہم مختلف جگہوں پر جماعت نے امیڈیٹ ریلیف کے طور پر کچھ اپنی خدمات انجام دی اور اسی طرح کی خدمات بہت سارے علاقوں سے شری وردھن اور خاص طور پر ممبئی اور دوسرے علاقوں سے لوگ انجام دے رہے ہیں۔ لیکن میں تمام ہی لوگوں سے اور خاص طور پر ممبئی کے مسلمانوں سے اور تمام برادران وطن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈیزاسٹر ہوا ہے جس میں سب کو آگے بڑھ کر اپنی خدمات اور مدد کرنی چاہیے، لیکن اس وقت جو ان کو ضرورت ہے، ہم نے جو ان تمام گاؤں میں جانے کے بعد محسوس کیا کہ جو کیچڑ تھا گھروں میں وہ اب 2-4 دنوں میں صاف ہو جائے گا، تو ان کو ایک تو کچن کٹ پرووائڈ کی جائے جس میں چولہا بھی ہو۔ دوسری چیز، اس وقت بہت سی عورتیں ہم نے دیکھا اسی کیچڑ کے کپڑوں میں 2 دن سے رہ رہی ہیں، ان کے پیروں پہ زخم تھے، تو ہم نے ایک بڑی تعداد میں میڈیکل کیمپ لگا کے ان کو دوائیں بھی دی، لیکن ابھی ان کو ضرورت
ٹیمپرری لباس کی ہے. اگر ان کو نائٹی یا میکسی ملے, بچوں کے کپڑے ملیں اور ٹریک پینٹ اور ٹی شرٹ ملے تو وہ لوگ ان کپڑوں سے اپنے آپ کو مطلب جو کہ گندے ہیں اس سے نکال سکتے ہیں. میری یہ اپیل ہے کہ آپ پرانے کپڑے نہ دیں, بلکہ جس طرح اپنی اولاد کو ہم نئے کپڑے دیتے ہیں اسی طرح ہمیں ان خاندان کو کپڑوں کی ضرورت ہے. اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ چٹائی, کمبل اور چادر یہ ایک اہم ضرورت ہے جو ہمیں اس کام میں آگے بڑھ کر دینا چاہیے. اور ایک آخری بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت 10-12 دن تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی نہیں آئے گا, تو جس ڈیم سے وہاں پانی سپلائی کیا جاتا ہے اگر وہاں جو ہمارے بمبئی کے اہل خیر حضرات بڑا جنریٹر انجینئر کے ساتھ فٹ کر دیں تو 15 گاؤں کو ڈائریکٹ پانی مل سکتا ہے. تو میں انشاءاللہ تمام ہی مسلمانوں سے, خاص طور پر بمبئی کے جو ہمیشہ سے اس طرح کے موقع پر آگے بڑھ کر اللہ کے لیے اپنی خدمت انجام دیتے ہیں, یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان سب کاموں میں جن جماعتوں پر ان کو اعتماد ہو, جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں, وہاں وہ آ کر پراپر چینل سے لوگوں کو اپنا یہ سامان دے. اللہ تعالیٰ ہماری ان خدمات کو قبول بھی فرمائے اور اس بڑے ڈیزاسٹر میں جو لوگ پریشان ہار مخلوق ہیں ان کا سہارا بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کی بھی ان مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد دور عطا فرمائے.